جانوروں پر بھی آپ نے احسان سکھایا۔ ابو داؤد جلد ثانی کے اندر حدیث ہے، اونٹ آ گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کے رونا شروع کر دیا کہ سرکار میرا جو مالک ہے، میں 2 بوریاں اٹھا سکتا ہوں، وہ مجھ پر 4 بوریاں رکھتا ہے، میں اگر 4 کا متحمل ہوں تو وہ 8 مجھ پہ رکھتا ہے، کھلاتا کچھ بھی نہیں ہے مجھے، جو مجھے جتنے گھاس کی ضرورت ہے گھاس کھلاتا بھی نہیں ہے، اور جتنے 24 گھنٹے میں مجھے پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی پلاتا بھی نہیں ہے، 2 بوریوں کا متحمل ہوں، میرے اندر طاقت 2 بوری اٹھانے کے ہیں، اور 2 بوریوں سے زیادہ مجھ پہ رکھتا ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ رحمت للعالمین تو آپ ہے، آپ کے پاس آ چکا ہوں۔ یہ اخبار جنگ نہیں ہے جی، اور جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں سنا رہا ہوں، حدیث رسول سنا رہا ہوں۔ ابو داؤد جو حدیث کی صحیح کتاب ہے، آ کر کے پھر یہ ہے کہ سر اپنا جھکایا اور گفتگو شروع کر دی۔ جی ہاں، یہ جانور بھی بولتے ہیں، وہ جانور جب صحابی کی شکایت کر رہا ہے تو ہمارے حضرات کی شکایت پھر یہ نہیں کریں گے؟ جب وہ صحابی کی شکایت کر رہا، مالک اس کا صحابی ہے لیکن اس سے بے احتیاطی کچھ ہو رہی ہے، کہنے لگے کہ پیارے 2 بوریوں کا متحمل ہوں، 4 بوریوں کا تو 6 بوریاں 8 بوریاں مجھ پہ رکھتا ہے، کچھ تو کہو، اس کو انصاف سے تو کام لے لیں، کھلاتا پلاتا بھی کم ہے۔ اس اونٹ نے اپنا سر نیچے کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اس کے سر پہ پھیرا۔ میرا نبی بھی ایک حاکم ہے، میرا نبی بھی ایک حاکم ہے، میرا نبی بھی ایک حاکم ہے، میرا نبی بھی ایک حاکم ہے۔ جانوروں کو بھی اگر پریشانی ہو وہ بھی تو حاکم کے پاس جائے نا، یہ بھی حاکم تھا۔ اونٹ آ گیا اور کہنے لگے کہ پیارے اتنا بوجھ اٹھا بھی نہیں سکتا، مالک مجھ پہ بوجھ بھی زیادہ رکھتا ہے اور بوریاں زیادہ رکھتا ہے، کھلاتا پلاتا مجھے کم ہے۔ سر نیچے کیا، رونے لگے، آنسو آ گئے، صحابہ بھی دیکھ رہے، اونٹ بھی بول رہا ہے۔ دست مبارک سر پہ پھیرا۔ یہ کان کا پچھلا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ظفر، زال کے ساتھ ظفر۔ سر پہ ہاتھ پھیر کر کے انگلی مبارک کانوں کے پچھلے حصے پہ پھیرا، اور فرمایا کہ صبر کرو۔ لوگوں سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ میں محمد اس کی زبان کو سمجھتا ہوں، اس کا مالک کون ہے؟ بتایا کہ جی فلان شخص کا اونٹ ہے۔ فرمایا کہ جاؤ اس کو بلاؤ۔ جا کر کے وہ آ گیا، وہ بھی مسلمان تھا، صحابی تھا۔ فرمایا کہ انک تدعیہ وتجیعہ، تو اس کو تھکا کر کے رکھتا ہے، تو اس کو بھوکا رکھتا ہے، خدا سے ڈر۔ واہ امام ابو داؤد واہ، انک تدعیہ وتجیعہ، تو اس کو تھکا کر کے رکھتا ہے اور تو اس کو بھوکا رکھتا ہے، اللہ سے ڈرا کر۔ اس کے بعد میرے پاس، محمد کے پاس یہ شکایت آنی نہیں چاہیے۔ یہ حاکم ہے۔ مکہ مدینہ والے نہیں، پورے کائنات والے سمجھ رہے ہیں کہ یہ رحمت للعالمین تو ہے، لیکن جانور بھی سمجھ رہے کہ کائنات میں کوئی نہیں، محمد رحمت للعالمین۔ پتہ نہیں وہ اونٹ کس قسم کا خوش قسمت کا ہو، کیسا خوش قسمت تھا کہ دست مبارک اس کے سر پہ آ رہا ہے، وہ اونٹ کیسا خوش قسمت ہوگا۔